لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اکابر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نامہ اعمال کے اندر نیکیاں چلتی رہیں، جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لیے 3 عمل بتلائے ہیں۔ ویسے ذخیرہ احادیث کو دیکھا جائے تو 7-8 اعمال ہیں، لیکن ان سارے اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کا نچوڑ پیش فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بالکل بند ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے کسی عمل کا وہ عمل کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر عالم برزخ میں عمل کر بھی لے تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ 3 کام کر کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے اندر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتے جاتے ہیں۔ من صدقۃ جاریۃ، آپ علیہ السلام نے پہلی چیز بیان فرمائی، دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے آیا ہے۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے دنیا کے اندر ہر دور میں اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر صدقہ جاریہ کی ایک شکل یہ ہے، کسی جگہ پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے بندے نے اللہ کی توفیق سے وہاں کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کروا دیا۔ کسی جگہ مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے تھے لیکن صحیح طریقے سے ان کے بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے مکان کا انتظام نہیں تھا، انہوں نے کلاس کا، دارالاقامہ کا انتظام کر دیا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی جگہ مسجد کی ضرورت تھی، وہاں کے لوگ غریب تھے، اپنے طور پر مسجد بنا نہیں سکتے تھے، اللہ کے کسی باتوفیق بندے نے ہمت کر کے اپنا مال لگایا اور مسجد کھڑی کر دی۔ جب تک وہ مسجد باقی رہے گی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ جس کے نام سے وہ مسجد بنائی گئی ہے، جب تک وہ آباد رہے گی انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ پہلی چیز ہے من صدقۃ جاریہ۔ دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی تھی، حدیث کی تعلیم دی تھی، دین جانتا تھا، جو جانتا تھا وہ دوسرے لوگوں کو سکھا کر کے گیا۔ سکھانے والا دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر میں چلا جائے گا، پیچھے جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا، پڑھانے والے کو بھی عالم برزخ کے اندر اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی اولد صالح یدعو لہ، زندگی میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور اولاد کو نیک بنا لیا۔ اس اولاد کے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے عالم برزخ کے اندر ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ جس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ماسٹر حاجی نظام الدین صاحب نے ہم نے درخواست رکھی کہ علاقے کی مشہور شخصیت اور جنہوں نے اس ادارے کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، گویا کہ بانی کا کردار ادا کیا،
آپ ماشاءاللہ ان کی اولاد ہیں، نیک گھرانہ ہے، سنجیدہ گھرانہ ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ ہمت کر کے کلاس کے خرچہ اٹھا لیں، انشاءاللہ حافظ صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حاجی صاحب نے ہمت کی اور الحمدللہ یہ آج آپ کے سامنے تیار ہے، اور رمضان کے بعد جب سال شروع ہوا تھا اسی وقت سے 3 درجات حفظ میں سے 1 درجہ حفظ کی تعلیم اسی کلاس کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ شروع سال سے لے کر کے اب تک جو کچھ بچوں نے پڑھا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حافظ صاحب کی روح کو پہنچا دے۔ میں حاجی صاحب کو، ماسٹر صاحب کو اور پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والد مرحوم نے اس ادارے کے لیے جس طرح ابتدائی زمانے میں قربانیاں دی، پروان چڑھانے کی کوشش کی، اچھے علماء کو لانے کی کوشش کی، آج الحمدللہ 40 سال کے بعد یہ ادارہ راجستھان کے اندر بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ آپ بھی توجہ رکھیں گے، حالات دیکھتے رہیں گے، سنبھالتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ مزید ترقی کرے گا، اور جن لوگوں نے جس طرح بھی خدمات انجام دی ہے وہ جیسے جیسے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے ان کے نامہ اعمال میں ہمارے ان اعمال کا بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کا، پورے خاندان کا، کہ آپ نے اپنے والد بزرگار، اپنے دادا کے لیے اس قربانی کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ آج ہم سب دعا کریں گے، اِثار ثواب کریں گے تو انشاءاللہ ان کی روح کو بڑی خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ بھی دین کے لیے، ملت کے لیے، اداروں کے لیے اس طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جن کو اللہ وسعت عطا فرمائے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں ضرورت کی جگہ پر اس ادارے کے اندر بھی آپ کلاسوں کے لیے، پانی کے لیے اور دوسرے انتظامات کے لیے مال لگائیں، انشاءاللہ ہمارے لیے جو صدقہ جاریہ بنے گا۔ میں دوبارہ علی صاحب کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کی اولاد کا، ان کے پوتوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آج یہاں تشریف لائے، اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آنے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید خیرات اور برکات نازل فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.